لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ان 10 دنوں میں آپ کثرت سے سبحان اللہ پڑھا کرو. اور حدیث پاک میں آتا ہے جب آپ کثرت سے سبحان اللہ پڑھیں گے اور کثرت کی مقدار بتائی، آپ 100 مرتبہ صبح پڑھ لیجیے، 100 مرتبہ شام کو پڑھ لیجیے. ارشاد فرمایا جو آدمی 100 مرتبہ صبح سبحان اللہ پڑھے گا، 100 مرتبہ شام کو سبحان اللہ پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 10 لاکھ نیکیاں عطا فرمائے گا. اللہ پاک اس کے 10 لاکھ گناہ معاف فرمائے گا. اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک اسے بے شمار حجوں کا ثواب عطا فرمائے گا. حجوں کا کیوں؟ اس لیے کہ حاجی گئے ہوئے ہیں، وہ تو حج کرنے گئے ہوئے ہیں، کہ دل میں تڑپ ہے، کہ دل میں تمنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فقراء لوگ آئے، فقیر لوگ، اے اللہ کے رسول صورت حال یہ ہے کہ مالدار لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، جہاں آپ کا حکم ہوتا ہے وہ خرچ کرتے ہیں، اللہ ہمارے پاس تو مال نہیں ہے، ہم کیا کریں، ہم کیا کریں تاکہ ہم بھی جنت میں کے ساتھ ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا تم ہر نماز کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار پڑھا کرو، تم مالداروں سے پہلے جنت میں چلے جاؤ، مالداروں سے پہلے پہنچ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل بتایا، عمل پر تیار فرمایا. اللہ اکبر، کاش یہ اعمال وجود میں آ جائیں، ہماری زندگی میں زندہ ہو جائیں. سبحان اللہ پڑھنے کا عمل بتایا، کہاں ان 10 دنوں میں سبحان اللہ کی کثرت کیا کرو. تو سبحان اللہ کا معنی یہ ہوا کہ اے اللہ تو پاک ہے، تو ہر خیر سے پاک ہے. اے اللہ ہم محتاج ہیں، تو محتاج سے پاک ہے. اے اللہ ہمیں کھانے کی ضرورت ہے، تو کھانے سے پاک ہے. اے اللہ ہمیں پینے کی ضرورت ہے، تو پینے سے پاک ہے. اے اللہ ہمیں اولادوں کی ضرورت ہے، اے اللہ تو اولادوں سے پاک ہے. اے اللہ ہمیں جوڑے کی ضرورت ہے، اے اللہ تو جوڑے سے پاک ہے. اے اللہ ہمیں ہر چیز کی ضرورت ہے، ہم تو محتاج ہیں. اے اللہ تو بے محتاج ہے، تو محتاج نہیں ہے. یہ ہے معنی سبحان اللہ، اے اللہ تو پاک ہے. اور پھر ارشاد فرمایا دوسرا کلمہ یہ کثرت سے پڑھا کرو، والحمدللہ والحمدللہ. الحمدللہ کا معنی سب تعریفیں اللہ کے لیے. اس لیے حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب آپ کسی اچھی چیز کو دیکھو، بہترین چیز کو نعمت ملے تو الحمدللہ کہو، الحمدللہ کہو. مال آ گیا تو میرا کوئی کمال نہیں، الحمدللہ ایسا ساری تعریفیں تیرے لیے، تو نہیں کی ہے. اولاد اللہ پاک نے دی ہے، نیک صالح اولاد ہے، اللہ الحمدللہ تیرا ہی شکر ہے، سارا شکر تیرا ہی ہے، ساری تعریفیں تیری ہی ہے. اللہ اولاد کو نیک تو تو نہیں بنایا، میرا کیا کمال ہے. اللہ پاک نے جو ہے وہ رشتے کا بندوبست کروا دیا، اللہ الحمدللہ ساری تعریفیں تیرے لیے، میرا کوئی کمال نہیں. اسی طرح سے جو ہے وہ بیوی کے ساتھ شوہر نے حسن سلوک کیا، بیوی کہے الحمدللہ اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے، تو نے اس کے دل میں رحم ڈالا ہے. بیوی مطیع اور فرما بردار ہے، شوہر کہے الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، ساری تعریفیں تیرے لیے، تو نے اس کے دل میں میری اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ ڈالا ہے. اور اگر یہ میری باغی بن جائے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ انسان تو بے بس ہے. آدمی چھوٹا سا بچہ اگر آدمی سے باغی ہو جائے تو آدمی کو اس کو نہیں سمجھا سکتا، بیوی کو کیسے سمجھائے؟ بغاوت پر جب بات اتر آتی ہے تو پھر تو بات بچی نہیں ہے، پھر تو گھر بگڑ جاتا ہے، گھر اجڑ جاتا ہے. اس لیے الحمدللہ ساری تعریفیں اللہ کی. اور حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی الحمدللہ کو 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام کو پڑھے گا، اس کو کتنا ثواب ملے گا؟ گویا کہ اس نے 100 گھوڑے باغ سامان کے ساتھ اس نے اللہ کے راستے میں وقف کر دیا. 100 گھوڑے سامانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں لگے ہوئے سامان سے اس نے اللہ کے راستے میں وقف کر دیا. اتنی بڑی فضیلت ہے. اس لیے حکم دیا کہ آپ سبحان اللہ اور الحمدللہ کو کثرت سے پڑھا کریں. تیسرا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تم لا الہ الا اللہ کو پڑھا کرو، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ، اس سے بھی کثرت سے پڑھا کرو. اس میں کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ میں بندہ یہ اقرار کرتا ہے اے اللہ تیرے سوا کوئی بھی بندگی کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس سے میں اپنی حاجت مانگوں. مشکل کشاد کیوں ہے، حاجت رواز کیوں ہے، پریشانیوں کو سننے والا بھی جو ہے، میری دعاؤں کو قبول کرنے والا بھی جو ہے. لا الہ الا اللہ، اے اللہ قربانی آنے والی ہے، قربانی تیرے لیے کروں گا، تیرے سوا کسی اور کے لیے علاوہ نہیں. اے اللہ خالص تیرے لیے قربانی کرنی،
یہ ہے لا الہ الا اللہ کا مطلب۔ یہ سارے ذکر اس لیے کروائی جا رہے ہیں تاکہ آپ کی قربانی کا عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ تو جو آدمی کثرت سے 10 دنوں میں ان اعمال کو کرتا ہے، پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ جو حاجیوں کو ملنے والا ہے وہ اس سے ملے گا، جو حاجیوں کو انعام ملنے والا ہے وہ اس سے ضرور ملے گا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جو ان اعمال کو کثرت سے کرے گا تو جب 10 ذی الحجہ کو وہ قربانی کرے گا تو قربانی اخلاص کے ساتھ ہو جائے گی، قربانی کی روح اسے حاصل ہو جائے گی۔